رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں ISI ہیڈ کوارٹرز کے دورے کے دوران واضح طور پر کہا ہے کہ قومی سلامتی اور خود مختاری کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ پاکستان کسی بھی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ وزیر خارجہ نے ہالینڈ کے اپنے ہم منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کورونا وائرس کے تناظر میں ترقی پذیر ممالک کی معاشی بحالی کے لیے عالمی سطح پر مشترکہ حکمت عملی وضع کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ افغانستان کے صوبہ قندھار میں آج دہشت گردی کے حملے میں خواتین اور بچوں سمیت 9 شہری ہلاک ہو گئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے واضح طور پر کہا ہے کہ قومی سلامتی اور خود مختاری یقینی بنانے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ہمراہ ISI ہیڈ کوارٹرز کے دورے کے موقع پر کہی۔ وزیر اعظم نے ISI کی قربانی اور انتھک کوششوں کو سراہا۔ اس موقع پر وزیر اعظم کو درپیش پیچیدہ علاقائی اور اندرونی مسائل بالخصوص امن و استحکام کی بحالی کے لیے پاکستان کی کوششوں کے حوالے سے جامع بریفنگ دی گئی۔ وفاقی وزراء شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور قومی سلامتی کے بارے میں معاون خصوصی معید یوسف بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ISI ہیڈ کوارٹرز آمد پر ISI کے سربراہ جنرل فیض حمید نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل بابری افتخار نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستان بھارت کی کسی بھی فوجی مہم جوئی کا جواب دینے کے لیے تیار ہے اور وہ اس کا منہ توڑ جواب دے گا۔ انہوں نے آج ایک نجی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے اس کا مظاہرہ گزشتہ سال دیکھ لیا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ کسی بھی فوجی مہم جوئی کے خوفناک اور ہولناک نتائج برآمد ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ آگ سے نہ کھیلا جائے۔ میجر جنرل بابر افتخار نے نام نہاد لانچنگ پیڈز اور دراندازی کے بھارتی الزامات مسترد کر دیے۔ DG ISPR نے کہا کہ پاکستان نے کنٹرول لائن کے اس پار سے بھارتی فائرنگ کا شہری آبادی کو نشانہ بنائے بغیر ہمیشہ منہ توڑ جواب دیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کورونا وائرس کی وبا کے تناظر میں ترقی پذیر ممالک کی معاشی بحالی کے لیے عالمی سطح پر جامع، مربوط اور مشترکہ لائحہ عمل وضع کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج ہالینڈ کے اپنے ہم منصب سیف بلاک کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وزیر خارجہ نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 80 لاکھ بے گناہ کشمیری قابض بھارتی فورسز کے بدترین مظالم کا شکار ہیں، جہاں تشدد اور انسانی حقوق کی پامالی روز کا معمول بن چکی ہے۔ دونوں ممالک کے وزیر خارجہ نے افغان امن عمل پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ منصوبہ بندی، ترقی اور اصلاحات کے وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ملک بھر میں انتظامی کارروائیاں کی جائیں گی۔ اسد عمر نے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو یہ واضح پیغام جانا چاہیے کہ حکومت سماجی فاصلے کو یقینی بنانے اور عوامی مقامات اور زیادہ خطرناک علاقوں میں حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد کے لیے سخت کارروائیاں کرے گی۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 4131 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد اس وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 80,463 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں اب تک 29,489، سندھ میں 31,086، خیبر پختونخوا میں 10,897، بلوچستان میں 4,740، اسلام آباد میں 3,188، گلگت بلتستان میں 779 اور آزاد کشمیر میں 284 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ وائرس سے متاثرہ 28,923 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 67 اموات کے بعد جاں بحق افراد کی تعداد 1,688 ہو گئی ہے۔ کورونا وائرس کی عالمی وبا سے دنیا بھر میں اب تک 3,83,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے ہیں، جبکہ اس وائرس کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 64 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ چین نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ موجودہ سرحدی تعطل کے خاتمے کے لیے کسی تیسرے فریق کو مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان یاو لیجیان نے آج بیجنگ میں معمول کی بریفنگ میں کہا کہ اس وقت چین اور بھارت کے درمیان سرحدی علاقوں میں صورتحال مستحکم ہے، جس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔
افغانستان کے صوبے کندھار میں ایک مسافر بس سڑک پر نصب بم سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں بچوں اور خواتین سمیت 9 شہری ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے۔ کسی شدت پسند گروپ نے ابھی تک دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور توسیعوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔